مقام ہے، ان کا بہت اونچا مرتبہ ہے، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بہت اونچا مقام ہے، اور ان کے انعامات بھی ایسے ہیں کہ جن میں سے ہر انعام اس قابل ہے کہ آدمی ان کی تمنا کرتے ہوئے پوری زندگی بتا دے۔ پتہ یہ چلا کہ اصحاب عزیمت یا اصحاب استقامت جو ہیں، یا وہ لوگ جو استقامت اختیار کیا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص انعام کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تو ہم نے جان لیا کہ اصحاب استقامت کے لیے یہ سارے انعامات، لیکن اصحاب استقامت ہیں کون؟ صاحب عزیمت کون ہے؟ صاحب استقامت کون ہے جس کو ہم نے کہا استقامت والا یا عزیمت والا یا استقامت اختیار کرنے والا؟ یہ کون ہے؟ یہی آج سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم اور آپ اصحاب عزیمت میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں، ہم اور آپ اپنے آپ کو صاحب استقامت کیسے بنا سکتے ہیں۔ شریعت نے ہم اور آپ کو اس راہ پر چلنے کے لیے کن باتوں کی ہدایت دی ہے، یا اس راہ میں حائل ہونے والی رکاوٹیں کیا ہیں، اور ان سے ہم کیسے بچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنے آپ کو ان انعامات کا مستحق قرار دے۔ یہی مقصود ہے، یہی موضوع ہے جو مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ دیکھیے دو چیزیں، یہ ایک چیز ہے کسی چیز کو جان لینا، اور دوسری چیز ہے اسے تسلیم کرنا۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ بہت ساری چیزوں کا علم لوگوں کو حاصل ہو جاتا ہے، حق کا علم ایک الگ چیز ہے، اور اس حق بات کو قبول کرنا اس سے آگے کی چیز۔ ہر حق جاننے والا حق قبول نہیں کرتا، حق جاننے والا حق قبول کرے یہ ضروری نہیں، لیکن ایک مقام وہ بھی ہے جو حق کو جاننے کے بعد اور حق کو ماننے کے بعد آتا ہے، وہ ہے استقامت کا مقام۔ یعنی یہ کہ آدمی حق کو جانے، حق کو مانے، اور حق کو ماننے کے بعد اس پر ڈٹا رہے، اس پر جمع رہے، اس پر ثابت قدمی اختیار کرے، اس میں تزلزل کا شکار نہ ہو، اس میں تذبذب کا شکار نہ ہو، پس و پیش نہ ہو، تردد نہ ہو، کسی قسم کا شک و شبہ اس کے دل کے اندر جگہ نہ پائے۔ عزیمت کا مطلب یہ ہے، استقامت کا مطلب یہ ہے کہ حق بات کو جان لے، حق بات کو مان لے، تو اس چیز کو مان لینے کے بعد پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے اس بات کی طرف سے نہ پھیرے۔ استقامت اس چیز کا نام ہے کہ حق بات کو جان لینے کے بعد آدمی اپنی زندگی قربان کر دے، اپنی جان ختم کر دے، اپنا سب کچھ لٹا دے، لیکن اس حق کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے، اپنے ہاتھ سے گنوانے نہ پائے۔ یہی استقامت ہے، یہی وہ اونچا مقام ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سارے وعدے کیے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی اپنے آپ کو اصحاب عزیمت اور اصحاب استقامت ثابت کیا، تو قرآن مجید کے اس وعدے کی کچھ جھلکیاں دنیاوی زندگی کے اندر ہی انہوں نے دیکھ لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کہا کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، کہ دنیاوی زندگی کے اندر بھی ہم تمہارے مددگار تھے، تو دنیا نے یہ دیکھا ہے کہ جنہوں نے حق کو جانا ہے، حق کو مانا ہے، اور ماننے کے بعد اس پر استقامت اختیار کی ہے، تو دنیا نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہر حال میں ان کے شامل حال رہی۔ یہی وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حدیث کے اندر بھی فرمایا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق۔ میری اس تعبیر پہ شک نہ کریں کہ حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اس لیے کہ حدیث وہی ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی بیان کرتے ہیں، تو جو بات نبی کی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن بات چونکہ میں وعدے کی کر رہا ہوں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ کہا لا تزال طائفۃ من امتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، حق پر ثابت قدم رہے گا۔ اس میں تتمہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ موضع شاہد یا وہ مقصود ہے، فرمایا لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم۔ کہا کہ یہ جو حق پر ثابت قدم رہیں گے، ان کو نہ تو وہ نقصان پہنچا سکے گا جو بے یار و مددگار چھوڑ دے، ولا من خالفهم، اور نہ وہ جو ان کی مخالفت کیا کرے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ تاریخ نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ جس نے حق بات کو قبول کیا ہے، حق بات کو مانا ہے اور اس پر استقامت اختیار کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کے اندر ہی اپنے ان وعدوں کی جھلک اسے دکھلائی۔ تو خلاصہ یہ کہ استقامت نام ہے اس چیز کا کہ آدمی کسی بھی چیز کو جو حق ہے اس کو جاننے کے بعد اسے قبول کرے، اور پھر قبول کرنے کے بعد اس راہ سے پلٹنے کی فکر نہ کرے اور اس راہ سے لوٹنے کے سوچے تک نہیں۔ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آیات کی روشنی میں استقامت کا مختصر مفہوم۔ میں اپنی بات اس کے مفہوم کے سلسلے میں طویل کرنے کے بجائے دوسرے پہلو پر آتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے یہ بھی جان لیا
کہ استقامت والوں کا مقام بہت اونچا ہے، اور یہ بھی جان لیا کہ استقامت نام ہی اس چیز کا ہے کہ حق کو جاننے کے بعد اس پر ڈٹ جائیں، تب پھر آدمی کو یہ بھی جان لینا ضروری ہے کہ کس راہ سے وہ استقامت سے بھٹکتا ہے، استقامت کیسے اس کے ہاتھ سے چھوٹتی ہے، یا راہ استقامت میں وہ کون سی بات ہے جو رکاوٹ بنتی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ انسان کو استقامت کی راہ اختیار کرنے سے جو چیزیں روکتی ہیں وہ بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن خلاصے کے طور پر یا مختصر طور پر ذکر کیا جائے تو بس یہ دو چیزیں، استقامت کی راہ میں صرف دو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ آدمی کو اگر استقامت اختیار کرنی ہے تو صرف دو چیزوں پہ قابو پا لے، دو چیزوں یا دو رکاوٹوں کو پھلانگ جائے، پھر استقامت اس کی استقامت اس کا دامن تھام لے گی۔ صرف دو چیزیں، ایک چیز شبہات ہیں اور دوسری چیز شہوات۔ دو چیزیں، ایک ہے شبہات اور دوسری ہے شہوات، اور انہی دو چیزوں پر ہمیں قابو پانا ہے اور انہی دو چیزوں پر ہمیں کنٹرول کرنا ہے تاکہ ہم صاحب استقامت بن سکیں، صاحب عزیمت بن سکیں اور اپنے آپ کو ان چیزوں کا مستحق قرار دے سکیں۔ ان میں سے پہلی چیز شبہات۔ شبہات کا مطلب کیا ہے؟ آدمی کوئی چیز جان لیتا ہے، دلائل کی روشنی میں بات اس کے سامنے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ ہے، لیکن پھر اس بات کو جان لینے کے بعد خارجی طور پر کچھ عوامل ایسے آتے ہیں، کچھ باتیں ایسی آتی ہیں جو آدمی کو تذبذب میں مبتلا کرنے لگتی ہیں، آدمی کو شک و شبے میں مبتلا کرنے لگتی ہیں۔ تو ایسے موقع پر آدمی اس بات کا ثبوت پیش کرے کہ میرا ایمان کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر مضبوط ہے، اس ایمان کو یہ خارجی جو عوامل ہیں، یہ جو دوسرے حوالے ہیں، یہ جو دوسرے مسائل ہیں، یہ سارے میرے اس ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کر میں اپنی بات کو واضح کرتا ہوں۔ واقعہ معراج آپ جانتے ہیں، تاریخ کا عجیب و غریب واقعہ تھا اور ایک معجزہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ رات کے ایک ہی حصے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے فلسطین یعنی مسجد اقصی تک، اور مسجد اقصی سے پھر ساتویں آسمان تک، اور ساتویں آسمان کے اوپر جنت اور جہنم کی سیر پوری، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف، اور پھر وہاں سے واپسی فلسطین کے لیے، پھر فلسطین سے واپس مکے کے لیے، یہ سب کچھ صرف رات کے ایک حصے میں ہو چکا۔ صبح ہوئی، معراج ہونے کے بعد صبح ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مکہ کے اندر۔ اتفاق ایسے ہوا کہ ابو جہل سے سامنا ہوا۔ ابو جہل نے پوچھا، مذاق، عادت سے مجبور، طبیعت سے مجبور، فطرت سے مجبور، اس کی اپنی مسخ شدہ فطرت جو تھی اس سے مجبور، پوچھنے لگا، اے محمد بتاؤ تو صحیح، کوئی نئی بات آئی ہے تمہارے پاس، کوئی نیا پیغام، کوئی نئی چیز آئی ہے تمہارے پاس؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، آج کی رات مجھے معراج ہوئی ہے۔ پوچھا کیا معراج ہے؟ کہا کہ آج کی رات تفصیل سنائی کہ یہاں سے میں فلسطین گیا، فلسطین سے آسمانوں کی سیر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہو، پھر واپس آئے۔ ابو جہل تو خوش ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے تو چلا گیا، اب اسے موقع مل گیا، کہنے لگا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ محمد کے ماننے والوں کو اب آسانی سے گمراہ کر سکتا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ سب سے پہلا اس کا سامنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ پوچھا حضرت ابوبکر صدیق سے کہ ابوبکر بتلاؤ، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ ایک رات کے اندر وہ یہاں سے فلسطین چلا گیا اور فلسطین سے واپس آ گیا، تو ایسے شخص کو تم کیا کہو گے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ دیکھا کہ اس وقت سواری کے جو اسباب میسر تھے، اسباب جو میسر تھے سواری کے، تیز سے تیز تر سواری پر بھی آدمی جائے تو ایک رات میں مکے سے فلسطین جانا ناممکن، مکے سے فلسطین جانا ناممکن ہے، ہفتوں کا کام ہے صرف جانا، اور یہ پوچھ رہا ہے جانے اور آنے کے۔ کہنے لگے حضرت ابوبکر صدیق کہ جو شخص یہ کہے وہ جھوٹا ہے، جو یہ دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ اب ابو جہل خوش ہوا، کہنے لگا چلو کوئی تو موقع ملا کہ ابو بکر نے محمد کا انکار کیا۔ کہنے لگا کہ ابو بکر یہ دعویٰ کرنے والا کوئی اور نہیں، تمہارا اپنا ساتھی محمد ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایک ہی رات کے اندر صرف یہاں سے فلسطین نہیں، فلسطین گیا بھی، وہاں سے آسمان بھی، آسمان سے واپسی بھی، پھر وہاں سے مکہ